السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو اچھا کس سب کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے پہلے لیکچر میں سے تو بتائیں. کسی کا کوئی کویسچن ہے پہلے لیکچر میں سے؟ ہلو میں نے کہا کسی کا کوئی کویسچن ہے پہلے لیکچر میں سے؟ اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ میڈیکل بلنگ کیا ہوتی ہے، اور یو ایس اے میں ڈیٹ فارمیٹ اور نام کا جو فارمیٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو پہلا نیم ہوتا ہے ہمارا، اس کو بیسک وہ سر نیم سے جانتے ہیں، اور جو ہمارا لاسٹ نیم ہوتا ہے اس کو وہ ہمارا ہی نیم کنسیڈر کرتے ہیں، جیسے ہمارا پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس سیکشن میں ہم بات کریں گے مطلب ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر کہ پیشنٹ ڈیموگرافک کیا ہوتی ہے. یعنی جب کوئی پیشنٹ کلینک میں آتا ہے تو بلنگ پروسیس کے سٹارٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ڈیٹا سسٹم میں انٹر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پہلا مطلب لیکچر سنا ہے پراپر؟ صرف ایک بندے نے سنا ہے، تو باقی بھی سن لیجئے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو مجھے بتا دیجئے گا ادھر ہی گروپ میں، تو جو بھی کسی کا سوال ہوگا پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہلو. اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو درمیان میں بتا دینا ہے کہ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو ہم بات کریں گے پیشنٹ ڈیموگرافک پہ کہ جب پیشنٹ آتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں، جب پیشنٹ جاتا ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر، جس طرح پاکستان میں اگر پاکستان میں کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو فرنٹ ڈیسک سے اوپر ایک پرچی بنوانی پڑتی ہے. تو امریکہ میں ایسا ہے کہ وہاں پہ پرچی نہیں بنوانی پڑتی، آپ کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ آن لائن سیٹ ہوتا ہے. یا تو لوگ پہلے اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں اپنے موبائل سے، یا پھر وہ فرنٹ ڈیسک پہ آ کے اپنے اپوائنٹمنٹ کو بک کرواتے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ بس آپ کا اپنا جو کارڈ ہوتا ہے، جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یا انشورنس کارڈ ہوتا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا کارڈ جو وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا نمبر جو ہوتا ہے اسی کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کو اپوائنٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو جب پیشنٹ فرنٹ ڈیسک پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نام پراپر نام مینشن کیا جاتا ہے پورٹل کے اندر. جس طرح ہمارے پاکستان میں پورٹل سسٹم ہے، ہم کسی بیکری میں جاتے ہیں نا، تو جب ہم بل کرواتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسکین کرتے ہیں چیزوں کو. تو امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے، یا تو کارڈ کو اسکین کر لیتے ہیں، یا پھر اس کا جو کوڈ ہوتا ہے نا، انشورنس کارڈ نمبر ہوتا ہے، یا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے، یا ڈرائیونگ لائسنس نمبر ہوتا ہے، اس کو وہ اپنے سسٹم کے اوپر ایڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ڈیموگرافک میں سب سے پہلے وہ پیشنٹ کا نام ایڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پیشنٹ کا جینڈر ایڈ کرتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے بعد اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا فون نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا پورا پراپر ایڈریس ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے، کس اسٹیٹ میں رہتا ہے، اور ایون کہ اس کا زپ کوڈ بھی ہوتا ہے. ایگزامپل کہ اگر وہ 123 مین اسٹریٹ نیو یارک میں ہے تو اس کا 123 مین اسٹریٹ نیو یارک NY1001، مطلب اس کا پراپر ایک زپ کوڈ کے ساتھ جو ہے نام مینشن ہوتا ہے، ایڈریس پراپر. اگر اس میں سے کوئی بھی مسٹیک ہوگی تو جو کلیم ہے نا وہ پروسیس نہیں ہوگا، کیونکہ جو انشورنس ہے نا وہ ویریفائی کرتی ہے نام سے، ایڈریس سے، فون نمبر سے، اور اس کی ڈیٹ آف برتھ سے، کس ڈیٹ کو مسئلہ آیا یہ بھی مینشن ہوتی ہے، اس کا ای میل بھی مینشن ہوتا ہے، تاکہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے پیشنٹ کی انشورنس کے ساتھ بھی رہے اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی. تو اس کے بعد آتی ہے انشورنس ڈیٹیلز ہوتی ہے کہ وہ کس انشورنس کیٹیگری میں آتا ہے. اور
ہلو اچھا، تو اس کے بعد اس کی انشورنس کیٹیگری آتی ہے کہ اس کے پاس کون سی انشورنس ہے اور کس انشورنس کے تحت وہ آواز آ رہی. اچھا، اب آواز آ رہی ہے. باقی سب کے مائک آف ہیں، یہ بلال کا آف ہو گیا، سب کے آف ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی لائن کے اندر پیشنٹ کا نام، جینڈر، ڈیٹ آف برتھ. سیکنڈ لائن میں پیشنٹ کا فون نمبر، ایڈریس، کس اسٹیٹ کا ہے، زپ کوڈ. اس کے بعد تھرڈ لائن کے اندر انشورنس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ پیشنٹ کو کون سی انشورنس کوریج دے رہی ہے، اس کا انشورنس کا نام لکھا ہوتا ہے. اس کے سیکنڈ کالم کے اندر کون سا پلان ہے انشورنس کے پاس. اس کے تھرڈ کالم کے اندر انشورنس کا بھی ایڈریس مینشن کیا جاتا ہے. اور پھر نیچے آتا ہے انشورنس آئی ڈی نمبر آتا ہے کہ انشورنس نے کون سا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ پیشنٹ کو اسائن کیا ہوا ہے. یہ بھی پیشنٹ ڈیموگرافک میں آتا ہے. اس کے بعد پیشنٹ کا پالیسی نمبر ہوتا ہے کہ کس پالیسی کے تحت جو پیشنٹ علاج لے رہا ہے وہ کس پالیسی کے تحت کوریج مل رہی ہے اور کون سی پالیسی کے تحت ہم نے کلیم سبمٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پیشنٹ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس کا جو کیس ہوگا وہ WC ہوگا. WC کا مطلب ہوتا ہے ورکر کام بورڈ ہوتا ہے، ورکر کمپنسیشن اس کو بولتے ہیں. یہ پورے امریکہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو ورکر ہیں، چاہے ان کے اپنے کنٹری کے ہیں چاہے باہر کے کنٹری کے ہیں، کوئی بھی کنٹری کا جو بندہ ہے جو امریکہ کے اندر کام کرتا ہے، اگر اس کو ورک کے دوران انجری آ جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے، چوٹ آ جاتی ہے، بخار ہو گیا، ایون کہ کچھ بھی اس کو اگر ہو گیا تو اس کا جتنا بھی علاج کا خرچہ ہے وہ اس کی جو کمپنی ہوگی جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہ افورڈ کرے گی. تو اگر کچھ کمپنیز ہیں جو انکار کرتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کو ورک کے دوران انجری نہیں آئی، یا پیشنٹ جھوٹ بول رہا ہے، یا پیشنٹ کو پہلے سے مسئلہ تھا، یا پیشنٹ جب گرا یا ایکسیڈنٹ ہوا یا جب اس کو مسئلہ آیا اس ٹائم وہ چھٹی پہ تھا، ویکیشن پہ تھا، تو ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایز اے تھرڈ پارٹی ایک WC ورکر کام بورڈ ہے جو پورے امریکہ کے اندر جتنے بھی ورکر ہیں ان کیسز کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ آیا جو پیشنٹ ہے اس کو کوریج پلان جو امپلائی دے گا یا پیشنٹ خود کور کرے گا. وہ یہ بھی طے کرتی ہے کہ کون سی انشورنس اس ورکر کو جو ہے وہ کوریج فراہم کرے گی. یہ ورکر کام بورڈ طے کرتا ہے جب کوئی وہاں پہ کام کر رہا ہو. تو اگر اس کی ڈیٹیلز بھی پوچھی جائیں تو وہ بھی وہاں پہ ڈیموگرافک میں مینشن ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے بیمار تھا یا وہ بعد میں بیمار ہو گیا لیکن وہ کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اچھی پوزیشن میں تھا، تو کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کا علاج جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو فراہم کرے. تو کمپنی کی جو انشورنس پالیسی ہوگی اس کے تحت پھر اس پیشنٹ کو پراپرلی علاج فراہم کیا جائے گا. اگر کیا جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے علاج نہیں کرنا، امپلائی کی جو انشورنس ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، یا کوئی لیبارٹری کہتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کرنا، یا کہ اس کی میجر سرجری ہے یا کوئی بھی آپریشن ہے، تو جو پھر پیشنٹ ہوتا ہے وہ پھر ورکر کام بورڈ کو ایک کمپلین کرتا ہے کہ جی میں فلاں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میری جو کمپنی ہے وہ مجھے علاج پرووائڈ نہیں کر رہی. تو جو پھر ورکر کام بورڈ ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کا علاج اس کی جو کمپنی ہے وہ کروائے گی یا نہیں کروائے گی. تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جب پیشنٹ علاج کروا کے چلا جاتا ہے، یا جو پیشنٹ کا جو وزٹ ہوتا ہے وہ کلینک سے ہو کے گھر چلا گیا، اس کو کوئی بھی مسئلہ تھا، فرنٹ ڈیسک کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اب ڈاکٹر نے اس کا انکاؤنٹر کیا، اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ نے جب بتایا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے تو ڈاکٹر نے اس کو ایک پلان دے دیا. فرض کرو اس کے سر میں درد تھا تو ڈاکٹر اس کو لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے پیناڈول لینی ہے، لیکن وہ پیناڈول نہیں لکھتے، وہ بیسک کوڈ میں لکھتے ہیں. اگر کوئی بیماری ہے، پیشنٹ کو گردن میں درد ہے، تو جو ڈاکٹر ہے وہ سرویکل کا کوڈ لکھے گا. ہمیشہ بیماری بھی کوڈ میں لکھے گا ڈاکٹر، اور جو ٹریٹمنٹ دے گا وہ بھی کوڈ میں لکھے گا. اور فارمیسی والے بھی اسی کوڈ، دونوں کوڈوں کو دیکھیں گے کہ پیشنٹ کو مسئلہ کیا تھا، جو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد وہ اس کو اتنی ہی میڈیسن دیں گے جتنی اس کو ضرورت ہوگی، اور وہ اپنے سسٹم میں بھی کوڈ ہی انٹر کریں گے کہ اس ڈاکٹر نے یہ چیز لکھی تھی اور یہ ICD کوڈ ہے، مطلب یہ بیماری تھی، اور یہ CPT کوڈ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے طور پر لکھا تھا. جب پیشنٹ چلا جاتا ہے اس کے بعد جتنا کام ہوتا ہے پیمنٹ آنے تک وہ سارے کا سارا میڈیکل بلر کا ہوتا ہے کہ اب میڈیکل بلر نے کیا کرنا ہے.
हमारे पास भी वही पोर्टल ऑन होता है जो डॉक्टर के पास ऑन होता है। मतलब डॉक्टर के पास लैपटॉप पड़ा है, वहाँ पे एक सिस्टम जो है वो ऑन है, उसके ऊपर पेशेंट के 8 लाइनों के अंदर डिटेल्स आ रही होगी। पहली लाइन के अंदर पेशेंट की सारी डिटेल्स, सेकंड लाइन के अंदर इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स, थर्ड लाइन के अंदर मतलब आईसीडी कोड आएंगे, सीपीटी कोड आएंगे, उसके प्लान्स आएंगे, उसके जो टेस्ट हुए, कोई एक्सरा हुआ, कोई सर्जरी परफॉर्म हुई, ये सारी डिटेल्स होती है। वही डिटेल्स, वही स्क्रीन, वही लुकअप एक मेडिकल बिलर के पास भी होता है। जब मेडिकल बिलर उसको ऑन करता है तो डेट वाइज पेशेंट की लिस्ट आ रही होती है कि आज कितने पेशेंट आए थे। तो हम एक एक पेशेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमारे सामने शो हो जाती है कि पेशेंट आज आया था, उसको ये मसला था, आईसीडी कोड लगे होंगे प्रॉपर तरीके के साथ, और अगर डॉक्टर ने कोई लैब टेस्ट उसको लिख के दिया है वो सब कुछ लिखा होगा, और फिर डॉक्टर ने उसको कौन कौन सा ट्रीटमेंट बताया है वो भी सारा लिखा होगा। उसके बाद मेडिकल बिलर का क्या काम होता है? मेडिकल बिलर का काम ये होता है उस पेशेंट का जो भी कार्ड उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस कार्ड है, आईडी कार्ड है, कोई भी ऐसा कार्ड जो वफाकी हुकूमत के रिलेटेड होगा, उससे उसका नाम वेरीफाई करना है कि जो डॉक्टर ने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा है वो नाम उस कार्ड से मैच करता है या नहीं करता। अगर वो नाम मैच नहीं करता तो मेडिकल बिलर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उस नाम को सेट करेगा, करेक्ट करेगा, एज़ लिखेगा जैसे उसके कार्ड पे लिखा हुआ था। उसके बाद उसका एड्रेस भी बिल्कुल सेम एज़ वेरीफाई करेगा कि जो उसके कार्ड पे मेंशन है वही सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अगली बार ये आएगी कि हमने पेशेंट की इंश्योरेंस जो होती है ना वो वेरीफाई करनी होती है लाजमी। अब इंश्योरेंस को हम कॉल कर सकते हैं, कॉल पे वो हमसे पेशेंट का नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसके बाद पेशेंट का एड्रेस पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं, या उसको कब से मसला है वो डेट भी पूछ सकते हैं। उससे वो वेरीफाई करते हैं कि जिस पेशेंट का हम पूछना चाह रहे हैं ये वही है या नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद होता है। पेशेंट खुद भी अपनी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करता है, और जब फ्रंट डेस्क पे पेशेंट आता है तो फ्रंट डेस्क वाले भी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करके उसकी प्रॉपर जो डिटेल्स होती है वो इंश्योरेंस को फराहम करते हैं। उसके बाद जब हमने कॉल की तो हमने ये चेक किया कि जिस डेट को पेशेंट आया था, फ़र्ज़ करें अगर 14 अगस्त को पेशेंट क्लिनिक पे गया था और उसका क्लेम जो है हम अब सितंबर 15 को बना रहे हैं, तो हमने इंश्योरेंस से कॉल करनी है और ये पूछना है कि 14 अगस्त वाले दिन जो पेशेंट है इसका जो प्लान था वो एक्टिव था या नहीं था। मतलब 14 अगस्त वाले दिन पेशेंट ने जो इलाज लिया है उसकी आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इंश्योरेंस अगर कहती है कि हमने पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट एक्टिव है, उसके बाद हमने क्लेम जनरेट करके भेज देना है। अगर वो किसी वजह से कहती है कि हमने कवर नहीं करना क्योंकि पेशेंट का भी डिडक्टिबल है, डिडक्टिबल से मुराद ये होता है कि जब पेशेंट वहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस लेता है, अगर अगर वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लग्जरी फैमिली में रहता है और बिजनेसमैन है, तो इंश्योरेंस और उसके दरमियान एक अमाउंट तय होती है कि पेशेंट सबसे पहले साल के अंदर वो अमाउंट जो तय होगी वो $1000 हो सकती है, $10,000 हो सकती है, $500 हो सकती है। सबसे पहले पेशेंट अपने इलाज पे वो अमाउंट खर्च करेगा, उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो पे करना स्टार्ट करेगी, उसको बोलते हैं डिडक्टिबल अमाउंट। और इसी तरह एक और होती है अमाउंट, उसको बोलते हैं को पे, कि वो भी इसी ही ऐसी ही फैमिलीज़ के साथ इंश्योरेंस कंपनी का एक मतलब एग्रीमेंट होता है, एक प्लान होता है कि हर विज़िट के ऊपर वो डॉक्टर को कुछ डॉलर्स पे करने का पाबंद है। को पे या को इंश्योरेंस भी इसी तरह है और डिडक्टिबल भी। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर जो पेशेंट जो इंश्योरेंस है उसने प्रॉपर्ली बता देना है कि ठीक है आप क्लेम भेज दें तो हम पे कर देंगे। बाज़ दफ़ा इंश्योरेंस ये कहती है कि जो पेशेंट ने इलाज लिया है ये हमारे कवरेज प्लान में नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर इस बात की इजाज़त ले, इसको बोलते हैं प्री अथराइजेशन। अगर डॉक्टर ने अथराइजेशन ले ली कि एक पेशेंट आया था, उसको हार्ट अटैक का मसला था, एमरजेंसी है और हमने उसकी जो है बाईपास करना है या मेजर सर्जरी करनी है, तो इंश्योरेंस जो है उसकी इजाज़त दे देती है। अगर इजाज़त नहीं ली हुई तो इंश्योरेंस की जो शर्त है उसके ऊपर हमने अमल नहीं किया हुआ, तो फिर इंश्योरेंस कह सकती है कि आपने प्री अथराइजेशन नहीं ली थी, इस वजह से इस डेट का जो इलाज है पेशेंट का वो हम पे नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हम ये डॉक्टर के साथ बातचीत होती है। डॉक्टर उसमें एक हमें कवर लेटर होता है
یا ہمیں اپیل کے طور پر وہ سجیسٹ کر سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اگر انشورنس نے پے کر دیا ہے، انشورنس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ 14 اگست کا جو بل ہے وہ ہمیں بھیجیں، ہم جو ہے وہ پے کریں گے. تو اس کے بعد ہم پیشنٹ کا جو آئی سی ڈی کوڈ ہوتے ہیں اور جو سی پی ٹی کوڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ہیکفا فارم کے اندر فل کرتے ہیں. ہیکفا فارم ایک ایسا فارم ہوتا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیشنٹ کا کلیم جنریٹ کر کے یا لکھ کے، مینول ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر کے اندر بھی اس کا سارا جو سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر صرف آئی سی ڈی اور سی پی ٹی کوڈ لگائیں، باقی سب کچھ آٹومیٹکلی سافٹ ویئر کے تھرو فل ہو جائے گا. جیسے ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو ہمارا آلریڈی ایڈریس جو ہے وہ گوگل میں سیو ہوتا ہے. ہم جب آرڈر کرنے لگتے ہیں تو گوگل ہمیں پہلے نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے یہی ایڈریس یوز کرنی ہے. ہم اگر اسی کے اوپر ٹک کریں تو آلریڈی ہم جہاں پہ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں ہمارا نام، ایڈریس، فون نمبر، ای میل سب کچھ آ جاتا ہے. تو سیم ایز ہیکفا فارم کے اندر جب ہم پیشنٹ کا نام ایڈ کرتے ہیں تو اس کی باقی ساری چیزیں آٹو پہ آ جاتی ہیں. بس ہمیں آئی سی ڈی کوڈ لگانے ہوتے ہیں اور سی پی ٹی کوڈ لگانے ہوتے ہیں. اور ہیکفا فارم کے بھی 3 سیکشن ہوتے ہیں، الگ الگ 4 سیکشن ہوتے ہیں. پہلے سیکشن کے اندر پیشنٹ کی ڈیٹیلز آتی ہے، سیکنڈ سیکشنز کے اندر انشورنس کی ڈیٹیلز آتی ہے کہ کس انشورنس کو بھیجنا ہے، اور تیسرے سیکشن کے اندر اس کو بیماری کیا ہے یہ آتا ہے، اور چوتھے سیکشن کے اندر اس کو ٹریٹمنٹ کیا دیا گیا ہے یہ آتا ہے اس فارم کے اندر. جب ہم اس کو سپر بل بھی بولتے ہیں، ای بل بھی بولتے ہیں، سافٹ بل بھی بولتے ہیں، سوپ نوٹ بھی بولتے ہیں. اور یہ 4 ایک ہی چیز کے نام ہیں جو ہم بل جنریٹ کرتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں سپر نوٹ، ای بل، سپر بل، سافٹ بل اور سوپ نوٹ. اسی کو ہم فل کر کے انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم پراپر کلیم جنریٹ کر لیتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کا نام ہوتا ہے، ایڈریس ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، کس ڈیٹ کو مسئلہ آیا، پالیسی نمبر ہوتی ہے، انشورنس ڈیٹیلز ہوتی ہے، کس انشورنس کو جا رہا ہے، کس ایڈریس پہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد آئی سی ڈی کوڈز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے، سی پی ٹی کوڈ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کیا دیا گیا ہے، سی پی ٹی کوڈ کی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ کون سی اماؤنٹ بھیجی جا رہی ہے، اور اس کے بعد نیچے پروائڈر کی ڈیٹیلز ہوتی ہے کہ کس ڈاکٹر نے علاج کیا ہے، کون سی لوکیشن پہ بیٹھ کے، کون سے ہاسپٹل میں بیٹھ کے علاج پرفارم کیا ہے، اور پھر آگے اس کا این پی آئی نمبر، لائسنس نمبر جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم انشورنس کمپنی کو کلیم سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو سیکشن ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد ہم نے انشورنس کمپنی کو کال کرنی ہوتی ہے اور یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی نے اس کلیم کے اوپر کیا کیا ہے. اگر انشورنس کمپنی نے اس کلیم کو ایکسیپٹ کر لیا ہوگا تو وہ بتائے گی کہ اس کے اوپر پروسیس ہوا ہے، اور کس طرح سے کون سا پروسیس ہوا ہے، وہ کلیم پے ہو گیا ہے یا کلیم ڈینائی ہو گیا ہے یا کلیم کے اندر کوئی ایشو تھا. تو وہ پھر ہمیں کال پہ اوپر اگر ہم ان سے کال کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ اس کلیم کا کیا بنا، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ 14 اگست کو فلاں پیشنٹ، ایک مجاہد نام کا پیشنٹ ہے، یہ آیا تھا ہمارے پاس، اس کا یہ کلیم نمبر ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اور اس ڈیٹ سے اس کو مسئلہ تھا، آپ چیک کریں ہم نے اس کا یہ 14 اگست کا کلیم بھیجا تھا، اس کے اوپر کیا ورک ہوا ہے. تو انشورنس کمپنی اگر وہ ریجیکشن میں ہے تو انشورنس کمپنی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس وجہ سے ریجیکشن میں ہے، اس کا کوئی ڈاکومنٹ مس ہے، یا جو ڈاکٹر ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹ مس ہے، یا ڈاکٹر کا لائسنس نمبر نہیں لکھا ہوا، یا جس ایڈریس پہ بیٹھ کے علاج پرووائڈ کیا گیا ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ کریکٹ نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ریجیکشن میں ہے تو ہم کال کے دوران ہی اس ریجیکشن کو دور کر کے کلیم کو ری پروسیس کروا دیں گے کہ آپ کلیم کو ری پروسیس کر دیں. ہم نے اس کی جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو دوبارہ سے سبمٹ کر دیا ہے. اگر انشورنس کمپنی نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا ہوگا اور اس کے اوپر پروسیس کر دیا ہے اور وہ پیڈ ہو گیا ہے تو ہم پھر انشورنس کمپنی سے پیمنٹ ڈیٹیلز پوچھتے ہیں کہ وہ کلیم کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح کی ہے، چیک بھیجا ہے یا آن لائن ٹرانسفر کیا ہے یا بائی ڈرافٹ بھیجا ہے یا کیش بھیجا ہے. انشورنس کمپنی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ 4 طریقوں سے پیمنٹ کر سکتی ہے. وہ چیک بھیج سکتی ہے، اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کر سکتی ہے، یا کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز بھیج سکتی ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ خود ودڈرا کرے، یا پھر وہ کیش بھی بھیج سکتی ہے. اور ان 4 طریقوں سے ہم نے ڈیٹیلز لینی ہوتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے پیمنٹ کی ہے. اگر اس نے یہ کہا کہ نہیں جو آپ کا کلیم ہے وہ ڈینائی ہو گیا ہے تو ہمیں انشورنس کمپنی کے ساتھ یہ بات چیت کرنی ہوتی ہے کہ وہ ڈینائی کیوں ہو گیا ہے. تو انشورنس کمپنی پھر ہمیں پراپر ڈیٹیل دینے کی پابند ہے کہ کس وجہ سے ڈینائی ہوا ہے. اس کے اندر کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کلیم لیٹ سبمٹ ہوا، کلیم کے اندر پیشنٹ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی،
یا جو پیشنٹ ہے وہ کوریج پلان اس کا بعد میں ایکٹیو نہیں تھا، یا پیشنٹ نے پریمیم جو ہے وہ پے نہیں کیا، اس کے جو پالیسی چارجز تھے اس میں وہ پے نہیں کیا، یا پھر یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی دن میں پیشنٹ نے 3 پرووائڈر سے 3 ڈاکٹر سے علاج کروایا، جو پہلے 2 تھے ان کو انشورنس نے پے کر دیا، جو تیسرا ہے اس کو پے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ بھی پابندی ہے کہ ایک دن کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ 12 ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے، مطلب 12 قسم کی دوائیں لے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہمارے ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا ہو وہ 12 سے اوپر ہو، اور پہلے ہی 3 ڈاکٹر نے اس کو 3 اگر میڈیسن لکھ کے دیے ہیں تو وہ 12 کمپلیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو بولتے ہیں RVU ڈینائلز ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ بڑھ گئے تھے۔ دوسرا یہ بھی ڈینائل ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ رولز لیمیٹیشنز کے جس لوکیشن پہ بیٹھ کے ہم نے اس پیشنٹ کو علاج پرفارم کیا تھا اس کے اگر نیو یارک میں ہاسپٹل ہے تو نیو یارک کے کسی ایک رولز کے تحت جو ہے وہ کلیم پروسیس نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے نے علاج پرووائڈ کیا اس کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے، یا وہ بندہ انشورنس کے ساتھ جو ہے رجسٹرڈ نہیں تھا جو ڈاکٹر تھا، یا پیشنٹ بھی اس طرح ہو سکتا ہے، یا پیشنٹ نے مطلب اس کو مسئلہ نہیں تھا اور اس نے ایسے ہی آ کے ڈاکٹر کو بولا کہ میرے کندھے میں درد ہے، اور اس نے فزیکل تھراپی لے کے وہ چلا گیا۔ تو جب انشورنس کی اور پیشنٹ کی بات ہوئی تو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ انشورنس کو مطمئن نہیں کر پاتا کہ مجھے واقعی مسئلہ تھا، تو تب بھی انشورنس کمپنی جو ہے وہ ڈینائل کر دیتی ہے کہ ہم نے پے نہیں کرنا کیونکہ پیشنٹ کو مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ نے ایکسٹرا جو ہے اس کو علاج دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ٹھیک تھا، یا پیشنٹ کا فون نمبر رانگ تھا، یا ایڈریس رانگ تھا، یا ڈیٹ آف انجری جس ڈیٹ کو پیشنٹ کو مسئلہ آیا وہ ٹھیک نہیں تھا، یا WCB بورڈ جو تھرڈ پارٹی ہے جو ویریفائی کرتی ہے وہاں سے بھی کوئی ایشو آ سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ اس ٹائم اگر ورک ریلیٹڈ انجری کے دوران اس کو ٹریٹمنٹ دیا گیا تو وہ ورک پہ نہیں تھا، یا وہ ویکیشن پہ تھا۔ جو بعض دفعہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس بندے کی مسٹیک ہوتی ہے وہ پے کرتا ہے۔ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے نے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ کوئی اور تھا اور یہ پیشنٹ کوئی اور ہے، تو اس وجہ سے بھی ڈینائی ہو سکتا ہے۔ یہ 3200 قسم سے جو انشورنس ہے وہ ڈینائی کر سکتی ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انشورنس کمپنی سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ پے کیسے ہوگا۔ تو انشورنس کمپنی وہاں کی یہ پابند ہے، اس نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ پے کیسے ہوگا۔ آپ نے کال کی تو اس نے آپ کو پراپر گائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ اس میں یہ چینجز کرتے ہیں، یا اس کوڈ کو آپ ریموو کر کے اس کی جگہ پہ یہ کوڈ لگاتے ہیں، یا یہ ڈاکومنٹ آپ سبمٹ کرتے ہیں، یا پیشنٹ یہ بتا دے کہ اس کو واقعی مسئلہ تھا، تو جو بھی وہ طریقہ کار بتائیں گے ہم نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے اس جو کلیم ہے اس کو ری سبمٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ مس ہے، انشورنس کہتی ہے کہ ہمیں پولیس ویریفیکیشن چاہیے، پرووائڈر ویریفیکیشن چاہیے، یا ڈاکٹر کا کوئی ریفرل چاہیے کہ ڈاکٹر نے کیوں اس بندے کو علاج دیا تھا، اگر یہ کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی علاج۔ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے 2 ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور دونوں کو جا کے کہتا ہے کہ میرے کاندھے میں درد ہے، تو دونوں ڈاکٹر الگ الگ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ جو پہلے نے پرفارم کیا تھا وہ رائٹ تھا، یا جو سیکنڈ ڈاکٹر نے پرفارم کیا یہ رائٹ ہے۔ تو اس وجہ سے بھی انشورنس کمپنی جو ہے وہ پے نہیں کرتی، وہ پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ کس ڈاکٹر نے رائٹ جو ہے نا ٹریٹمنٹ دیا ہے، تو اس کے بعد ہی وہ کلیم ہوتا ہے اس کو پے کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہیں تک ہی ہے لیکچر، اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر کے اندر انٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کا نام، اس کا ایڈریس، فون نمبر، ڈیٹ آف برتھ اور کس ڈیٹ سے اس کو مسئلہ ہے، انشورنس کی ڈیٹیل، انشورنس کلیم نمبر، پالیسی نمبر، یہ ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو ICD کوڈ میں، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز کوڈ کے اندر وہ ڈاکٹر لکھے گا۔ اس کے بعد جو بھی ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کو بھی ڈاکٹر CPT کوڈ کے اندر لکھے گا، کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی کے اندر۔ اس کے بعد جو بھی اس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ایک سافٹ ویئر کے اندر ایڈ کرتا ہے، وہی سافٹ ویئر میڈیکل بلر کے پاس ہوتا ہے۔ میڈیکل بلر اسی ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے پیشنٹ سے سب سے پہلے وہ پیشنٹ کا نام ویریفائی کرتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے ایڈ کیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا ایڈریس ویریفائی کرتا ہے، اس کا فون نمبر، اس کے بعد اس کا اگر انشورنس کارڈ ہے تو انشورنس نیم، انشورنس کلیم نمبر، پالیسی نمبر، یہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد میڈیکل بلر جو ہے وہ انشورنس
سے کال پہ بھی ایلیجبلٹی لے سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ ان کے پاس ایکٹیو ہے، ان کے ویب پورٹل کے تھرو بھی لے سکتا ہے، اور اس کے بعد میڈیکل بلر جو ہے وہ انشورنس پیشنٹ اور پروائڈر کے ڈیٹے کو یوز کرتے ہوئے ہیکفا فارم کے اندر ایک کلیم جنریٹ کرتا ہے، جس کے اندر پیشنٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے، انشورنس کی انفارمیشن ہوتی ہے، پیشنٹ کا مسئلہ کیا تھا یہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کیا دیا گیا یہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور کہ پیشنٹ کو کس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دیا گیا یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اس کلیم جنریٹ کرنے کے بعد ہم یہ انشورنس کمپنی کو سبمٹ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انشورنس کمپنی کو کلیم سبمٹ کرتے ہیں تو ایز اے تھرڈ پارٹی ایک تیسرا سافٹ ویئر بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کلیئرنگ ہاؤس، کہ کچھ کمپنیز جو ہے انہوں نے اپنے اور میڈیکل بلر کے درمیان ایک تھرڈ پارٹی کو ہائر کیا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کلیئرنگ ہاؤس۔ ہمارا جو کلیم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کلیئرنگ ہاؤس میں جائے گا، اگر الیکٹرانکلی سبمیشن ہے، سسٹم ٹو سسٹم سبمیشن کیا، تو اگر مینولی ہاتھ سے لکھ کے بائی پوسٹ بھیجا تو پھر وہ کلیئرنگ ہاؤس میں نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹ انشورنس کمپنی کو جائے گا۔ اگر فیکس کے تھرو بھیجا ہے پھر بھی وہ ڈائریکٹ انشورنس کمپنی کو جائے گا، ایز کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں جائے گا۔ اگر وہ بائی میل بھیجا گیا ہے پھر بھی وہ ڈائریکٹ انشورنس کمپنی کو جائے گا، کسی ایز تھرڈ پارٹی کلیئرنگ ہاؤس کو نہیں جائے گا۔ اس کے اندر ایک ہی آپشن ہوتا ہے الیکٹرانکلی سبمیشن۔ آج کل 99% انشورنس کمپنی جو ہیں وہ الیکٹرانکلی سبمیشن لیتی ہیں، اور ان کے درمیان کلیئرنگ ہاؤس ایک تھرڈ سافٹ ویئر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کلیم سبمیشن کرتے ہیں تو جو کلیئرنگ ہاؤس ہوتا ہے وہ ہمارے کلیم کو فلٹر لگاتا ہے کہ جو ہم نے نام لکھ کے بھیجا، پیشنٹ کا ایڈریس، فون نمبر، انشورنس کا نام، انشورنس کلیم نمبر، پالیسی نمبر، انشورنس کی ڈیٹ آف برتھ، کب سے انشورنس پیشنٹ کو مسئلہ تھا، کس ڈاکٹر نے چیک کیا، کس لوکیشن پہ بیٹھ کے چیک کیا، اور اس کو مسئلہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں وہ فلٹر کرے گا۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں مسئلہ ہوگا اور کلیئرنگ ہاؤس کو لگے گا کہ یہ چیز غلط ہے اور یا اب اوور ڈوز دی گئی ہے تو وہ ریجیکشن آپشن میں ڈال دے گا۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں پراپرلی روزانہ کی بنیاد پہ کلیئرنگ ہاؤس کے ریجیکشن فولڈر کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا کلیم جو ہے وہ کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو گیا ہے اور وہ ریجیکشن آپشن میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم نے انہوں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کے اندر مسٹیک کی گئی ہے، تو اس کو ہم نے دوبارہ سے ویریفائی کر کے پھر سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ جتنی دفعہ ہم سبمٹ کریں گے ہر دفعہ جو ایز اے تھرڈ پارٹی کلیئرنگ ہاؤس ہوگا وہ اس کو فلٹر لگا کے چیک کرے گا کہ کلیم کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تب وہ کلیم انشورنس کمپنی کو جائے گا، اگر اس کے اندر کوئی ایشو ہوگا تو وہ کلیئرنگ ہاؤس اس کو پاس نہیں کرے گا، بلکہ وہ کلیئرنگ ہاؤس کے ریجیکشن میں پڑا رہے گا جب تک ہم اس کو خود ریزالو نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ انشورنس کمپنی کے پاس جائے گا۔ تو جتنے کلیم کلیئرنگ ہاؤس سے ہو کے انشورنس کمپنی کے پاس جاتے ہیں ان کے 99% چانس ہوتے ہیں کہ وہ پے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو فلٹر لگایا ہوتا ہے وہ اتنا سخت اور ہیوی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو فلٹر کر کے بھیجتا ہے۔ انشورنس کمپنی اس کو بس پراپر پروسیس کر کے وہ یا پے کر دیتی ہے یا ڈیڈکٹیبل ہوتا ہے، کوئی بھی پیشنٹ رسپانسبلٹی ہے، اگر اس کا مطلب کوریج پلان جو ہے وہ لگژری ہے، رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اچھا مطلب بزنس مین ہے، تو اس کے جو بھی رسپانسبلٹی ڈیڈکٹیبل ہوگا، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے جو انشورنس اور پیشنٹ کے درمیان طے ہوتی ہے کہ پیشنٹ پہلے اتنے پیسے ہر سال اپنے علاج پہ خرچ کرے گا، اس کے بعد پیشنٹ کو کوریج پلان ملے گا انشورنس کمپنی سے۔ تو اگر کوئی ایسی اماؤنٹ پیشنٹ کی رہتی ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انشورنس کمپنی پے نہ کرے اور وہ ڈیڈکٹیبل یا کو انشورنس یا کو پے اپلائی کر کے جو کلیم ہے اس کو ڈاکٹر کو ریٹرن کر دے کہ اتنی پیمنٹ جو ہے یہ پیشنٹ کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم پیشنٹ کو کال کر کے کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کے کتنی رسپانسبلٹی ہے، کتنا پیشنٹ نے خود پے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے، صرف رائل فیملی یا وہ لوگ جو وہاں پہ امیر ہیں اور بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈیڈکٹیبل کو پے یا کو انشورنس پے کرنے کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ انشورنس کمپنی اور ان کے درمیان یہ چیز طے ہوتی ہے۔ باقی جو وہاں کی مڈل کلاس فیملیز ہیں یا غریب فیملیز ہیں وہاں پہ بھی بہت غربت ہے، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، وہاں پہ ان کی کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ غربت پاکستان کی طرح ہی ہے۔
کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، علاج افورڈ نہیں کر سکتے، ایون کہ وہاں پہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو تعلیم بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کا کوئی اس طرح کی پیشنٹ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. اس پہ پھر جو ہے انشورنس کمپنی پروسیس کر کے پراپر پے ہی کر دیتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے انشورنس کمپنی سے پیمنٹ ڈیٹیلز لینی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پے کیا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ہی تھا. اگر اس کے اندر کوئی کسی کا کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پراپر.